ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ اب ذرا اس کا تصور کریں نا، ہونٹ کاٹنا ہی کوئی معمولی بات ہے؟ ذرا چھری سے ہاتھ کٹ جائے تو پتہ چل جائے، تو ہونٹوں کو کینچی سے کاٹنا، اور پھر آگ والی کینچی کہ جو بالکل سرخ ہوئی ہوئی ہو آگ سے، تو ہوگا کیا؟ یہاں ذرا ہلکا سا گرم ہو تو کتنی سرعت کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ سیکنڈ کا بھی کوئی حصہ لگتا ہوگا، فوراً ہاتھ اٹھاتا ہے۔ لیکن یہ حضور فرما رہے ہیں، حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آگ کی کینچیوں سے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا۔ اب جس شخص کا ایک تو یہ ہے کہ ان احادیث کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، ہم کرتے نہیں ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر مطالعہ کرنے کے بعد اس کو اتارنا چاہیے اس درجے میں کہ بھئی اگر میری اس معاملے میں پکڑ ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں خود کو بچا سکتا ہوں؟ وہ صرف نظر کر رہا ہوتا ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی، گویا کہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، حالانکہ حق ہے، لیکن وہ طرز عمل سے جو بے پرواہی ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس سے لگتا ہے کہ کہیں چیکنگ ہو رہی ہو اور آپ کے بیگ میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس پر پکڑ دھکڑ ہو رہی ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آگے لائن میں نا فلاں چیزیں، کھلونے بچے کے ایئرپورٹ والا نکال رہا ہے اور جرمانے کر رہا ہے، اور آپ کے بیگ میں بھی ہو، ہینڈ کیری میں، آپ کیا کرو گے؟ فوراً نکال کے ڈسٹ بین میں ڈال دیں۔ یقین ہے نا بھائی، یہ 100-200 ریال گئے، تو یقین ہوتا ہے تو فوراً عمل ہوتا ہے۔ اور ہم یہ احادیث قرآن کی آیات سننے کے بعد ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے کہ اتنی غفلت طاری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر اگر کمال درجے میں یقین حاصل ہو تو اگلا درجہ عمل کا آتا ہے کہ فوراً ڈر جائے، جیسے کہ یہ ڈر گیا اور اپنے بیگ سے یہ چیزیں اس نے نکال دی۔ لیکن ہمارا حال، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ دنیا دار خطیب ہیں، بیان کرنے والے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے۔ تو اب یہاں پر بیٹھنا جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ کا عمل بھی ہونا چاہیے، اور یہی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہو اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو اہمیت دو گے تو سامنے والا بھی کہے گا کہ بھائی خالی باتیں نہیں کر رہے، کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کیسی ہے کہ جو فرماتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں کوئی دیکھے گا کہ حضور کا طرز عمل کچھ اور ہو اور آپ کا قول مبارک کچھ اور ہو، بالکل ہم آہنگ اور مطابق۔ تو یہی ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، ان خطیبوں کو ہی میں نے ذکر کر دیا، اور حضور فرماتے ہیں حالانکہ وہ کتاب الہی کی تلاوت کرتے تھے اور جانتے تھے کہ احکام شرعیہ سے کسی کو بھی استثناء نہیں ہے، بھئی جس طرح عوام پر اللہ کے احکام لاگو ہوتے ہیں اس طرح خطیب پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ان کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچا رہے تھے اور ڈرا رہے تھے اور عمل کرنے کی رغبت دلا رہے تھے، خود بدرجہ اولا کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر ایسے لوگوں کو یہ سزا دی جائے گی، بس کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر جو ممبر پر تقریر کر رہا ہے، جو بیان کر رہا ہے وہی ہے، بلکہ آپ بھی تو مبلغ ہیں اپنے گھر میں، اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی دینی اعتبار سے دینی خطوط پر تربیت کرنا۔ تو آپ جو بھی بات کرو گے اس کے مطابق آپ کو کر کے دکھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ اور حکم کر تو، اہلک اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، واصطبر، واصبر نہیں فرمایا، واصطبر، اور سخت بات ہے کہ اس پر خود جمع رہ،
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تو اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اپنے قول کو ثابت کر، کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم کر اور اس پر خود ثابت قدم رہ، جمع رہ، تاکہ جو قول کے ذریعے سے پیغام جا رہا ہے تیرے عمل کے ذریعے سے بھی وہی پیغام منتقل ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم بچوں کو اچھی بات کی تلقین کر رہے ہوں لیکن خود گناہ میں ملوث ہوں تو یہ پھر بچہ اثر تو قبول نہیں کرتا، پھر اثر قبول نہیں کرتا۔ اور یہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، جب ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے تو کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ آدمی یہ ڈٹرمنڈ ہو کہ میں اللہ کے خلاف نہیں جاؤں گا، اس کے رسول کے خلاف نہیں جاؤں گا، تو آسان ہے، وہ طے کر لے کہ میں اللہ اور رسول کے احکام کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو پھر اس کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بچہ دیکھ تو نہیں رہا، دیکھ رہا ہے تو سنبھل گئے، نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر الٹی سیدھی حرکت کر دی۔ نہیں بھائی، جو آپ کہتے ہیں اس پر عمل کریں گے تو اس کا اثر علیحدہ ہوگا۔ تو یہ تو ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تو ہر ایک اس کے تحت آتا ہے جو بھی اچھائی کی بات کرتا ہے۔ اور نبی کریم نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک بھی آیت ہو۔ تو پہنچانا، عوام الناس جیسا سنے گی ویسا بغیر اضافے کے پہنچائے گی، اور علماء جو ہے وضاحت کے ساتھ اس کو پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے وضاحت کی جائے گی۔ تو جب وہ پہنچائیں گے تو پھر اپنے آپ اپنا محاسبہ نہیں کریں گے کہ میں یہ بات کر تو رہا ہوں، تو میرے عمل کا کیا ہوگا؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آدمی کہے کہ یار میں خود تو عمل کرتا نہیں ہوں، پھر پہنچاؤں بھی نہیں۔ بھئی پہنچاؤ ضرور، لیکن ذرا اپنا محاسبہ کرو کہ اگر یہ اچھی بات ہے جو آپ دوسرے کو بتا رہے ہو تو اس اچھی بات کی اچھائی کا خود بھی تو فائدہ اٹھا لو نا۔ تو اس لیے غور کرنا چاہیے۔ دوسری